بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصے اول، خطبہ نمبر 208۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اختلاف احادیث کے وجوہ و اسباب اور روات حدیث کے اقسام۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے من گھڑت اور متعارض حدیثوں کے متعلق دریافت کیا جو عام طور سے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص، واضح اور مبہم، صحیح اور غلط سب ہی کچھ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبے میں کہنا پڑا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تمہارے پاس 4 طرح کے لوگ حدیث لانے والے ہیں کہ جن کا پانچواں نہیں۔ ایک تو وہ جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، وہ ایمان کی نمائش کرتا ہے اور مسلمانوں کسی وضع قطع بنا لیتا ہے، نہ گناہ کرنے سے گھبراتا ہے اور نہ کسی افتاد میں پڑھنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو اس سے نہ کوئی حدیث قبول کرتے اور نہ اس کی بات کی تصدیق کرتے، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی ہے، چنانچہ وہ اس کی بات کو بے سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تمہیں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ و ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی و برقرار رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا، چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردن پر مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا۔ اور لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہی ہے کہ وہ بادشاہوں اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، مگر سوائے ان محدود چند افراد کے کہ جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 4 میں سے ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑا بہت سنا لیکن جوں کا توں اسے یاد نہ رکھ سکا اور اس میں اسے سہو ہو گیا۔ یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، یہی کچھ اس کی دسترس میں ہے، اسی سے دوسروں سے بیان کرتا ہے اور اسی پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور کہتا بھی یہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ خبر ہو جاتی کہ اس کی یادداشت میں بھول چوک ہو گئی ہے تو وہ اس کی بات کو نہ مانتے، اور اگر خود اسے بھی اس کا علم ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روک دیا لیکن یہ اسے معلوم نہ ہو سکا، یا یوں کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی لیکن اس کے علم میں یہ چیز نہ آ سکی، اس نے قول منسوخ کو یاد رکھا اور حدیث ناسخ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ اگر اسے خود معلوم ہو جاتا کہ یہ منسوخ ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اور مسلمانوں کو بھی اگر اس کے منسوخ ہو جانے کی خبر ہوتی تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتا، وہ خوف خدا اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر کذب سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی یادداشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سنا اسی طرح اسے یاد رکھا اور اسی طرح اسے بیان کیا، نہ اس میں کچھ بڑھایا نہ اس میں سے کچھ گھٹایا۔ حدیث ناسخ کو یاد رکھا تو اس پر عمل بھی کیا، حدیث مطلق کو بھی جانتا ہے جس کا دائرہ محدود اور اسے بھی جو ہماگیر اور سب کو شامل ہے، اور ہر حدیث کو اس کے محل و مقام پر رکھتا ہے اور یوں ہی واضح اور مبہم حدیثوں کو پہچانتا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام 2 رخ لیے ہوتا تھا، کچھ کلام وہ جو کسی وقت یا افراد سے مخصوص ہوتا تھا اور کچھ وہ جو تمام اوقات اور تمام افراد کو شامل ہوتا تھا، اور ایسے افراد بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے مقصد کیا ہے، تو یہ سننے والے اسے سن تو لیتے تھے اور کچھ اس کا مفہوم بھی قرار دے دیتے تھے،
مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور وجہ سے ناواقف تھے، اور نہ اصحاب پیغمبر میں سب ایسے تھے کہ جنہیں آپ سے سوال کرنے کی ہمت تھی، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی صحرائی بدو یا پردیسی آ جائے اور وہ کچھ پوچھے تو یہ بھی سنا لیں، مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق پوچھتا تھا اور پھر اسے یاد رکھتا تھا۔ یہ ہیں لوگوں کے احادیث و روایات میں اختلاف کے وجوہ و اسباب۔ وضاحت۔ مؤلف یہ سلیم ابن قیس ہلالی تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے روات حدیث میں سے ہیں۔ دوسرا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس خطبے میں روات حدیث کو 4 قسموں میں منحصر کیا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ راوی خود سے کسی روایت کو وضع کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، چنانچہ ایسی روایتیں گڑھ کر آپ کے سر منڈ دی جاتی تھیں، اور یوں ہی یہ سلسلہ جاری رہا اور نئی روایتیں معرض وجود میں آتی رہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی بنیاد علم و بصیرت پر نہیں بلکہ سخن پروری اور مناظرانہ ضرورت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علم الہدا سید مرتضیٰ کو علماء اہل سنت سے مناظرے کا اتفاق ہوا تو سید مرتضیٰ نے تاریخی حقائق سے ثابت کیا کہ اکابر صحابہ کے فضائل میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ خود ساختہ اور جعلی ہیں۔ اس پر ان علماء نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی رسول اللہ پر افطرا باندھے اور اپنی طرف سے کوئی روایت گڑھ کر ان کی طرف منسوب کر دے۔ تو سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے بعد مجھ پر کثرت سے جھوٹ باندھا جائے گا، دیکھو جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہو تو تسلیم کرو کہ پیغمبر پر جھوٹ باندھا گیا، اور اگر غلط سمجھتے ہو تو اس کا غلط ہونا خود ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ بہر صورت یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا اور دین میں فتنہ اور انتشار پیدا کرنے اور کمزور عقیدہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے من گھڑت روایتیں بناتے رہتے تھے، اور جس طرح پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں سے گھلے ملے رہتے تھے اسی طرح ان کے بعد بھی ان میں گھلے ملے رہے، اور جس طرح اس وقت فساد و تخریب میں لگے رہتے تھے اسی طرح ان کے بعد بھی اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے اور اس کے نقوش کو مسخ کرنے کی فکر سے غافل نہ تھے، بلکہ پیغمبر کے زمانے میں تو ڈرے سہمے رہتے تھے کہ کہیں پیغمبر انہیں بے نقاب کر کے رسوا نہ کر دیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی منافقانہ سرگرمیاں بڑھ گئیں اور بے جھجک اپنے ذاتی مفاد و اغراض کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا باندھ دیتے تھے، اور سننے والے انہیں صحابی رسول سمجھ کر اعتبار اور اعتماد کر لیتے تھے کہ بس جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو فرما دیا ہے وہ درست ہے۔ اور بعد میں بھی صحابہ سب کے سب عادل ہیں کہ عقیدے نے زبانوں پر پہرا بٹھا دیا کہ جس کی وجہ سے نقد و تنقید اور جرح و تعدیل سے انہیں بلند و بالا سمجھا لیا گیا، اور پھر ان کے کارہائے نمایاں نے انہیں بارگاہ حکومت میں بھی مقرب بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف زبان کھولنے کے لیے جرت و ہمت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ قول شاہد ہے، ان لوگوں نے کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا، چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ منافقین کا مقصد اسلام کی تخریب کے ساتھ دنیا کا حاصل کرنا بھی تھا، اور وہ انہیں مدعی اسلام بنے رہنے کی وجہ سے پوری فراوانی سے حاصل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی نقاب اتار کر اپنے اصلی خط و خال میں سامنے آنا نہیں چاہتے تھے، اور اسلام ہی کے پردے میں اپنے شیطانی اطوار کو جاری رکھتے تھے، اور اس کی بنیادی تخریب کے لیے روایات وضع کر کے انتشار و افتراق پھیلانے میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، جب انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے بھی بہت سی باتوں کو چھوڑ دیا، اور جب ان سے خاموشی اختیار کر لی گئی تو انہوں نے بھی اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں چپ سادھ لی، مگر درے پردہ فریب کاریاں عمل میں لاتے رہتے تھے، جیسے کذب تراشی، کہ جس کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں جھوٹ کی بہت زیادہ آمیزش کر دی گئی تھی اور یہ فاسد عقیدہ رکھنے والوں کی طرف سے ہوتی تھی، چنانچہ وہ اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے، دلوں میں خدشے اور عقائد میں خرابیاں پیدا کرتے تھے، اور بعض کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جماعت کو بلند کریں کہ جس سے ان کی دنیاوی اغراض وابستہ ہوتی تھیں۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 14۔ اس دور کے گزر جانے کے بعد جب معاویہ دین کی رہنمائی اور ملک کی قیادت کا ذمہ دار بن کر
تخت فرمان روائی پر متمکن ہوا تو اس نے جعلی روایتیں گھڑنے کا باقاعدہ ایک محکمہ کھول دیا اور اپنے کارندوں کو اس پر مامور کیا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تنقیص اور عثمان اور بنی امیہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھ کر نشر کریں اور اس کے لیے انعامات اور جاگیریں مقرر کیں، جس کے نتیجے میں کثیر التعداد خود ساختہ فضائل کی روایتیں کتب احادیث میں پھیل گئیں۔ چنانچہ ابو الحسن مدائنی نے کتاب الاحداث میں تحریر کیا ہے اور ابن ابی الحدید نے اسے اپنی شرح میں درج کیا ہے کہ معاویہ نے اپنے اعمال حکومت کو تحریر کیا کہ جو تمہارے یہاں عثمان کے طرفدار، ہوا خواہ اور دوستدار ہوں، ان پر نظر توجہ رکھو اور ان لوگوں کو جو ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں انہیں اپنا دربار نشین اور مقرب قرار دو اور ان کا احترام کرو، اور ان میں سے جو شخص جو روایت کرے وہ مجھے لکھو اور اس کے باپ اور اس کے قوم و قبیلے کے نام سے مجھے آگاہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ عثمان کے مناقب و فضائل کے انبار لگا دیے، کیونکہ امیر معاویہ ایسے لوگوں کو جائزے، خلعتیں، عطیے اور جاگیریں دیتا تھا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 16۔ جب حضرت عثمان کے فضائل میں خود ساختہ روایتیں چار دانگ عالم میں پھیل گئیں تو اس خیال سے کہ پہلے خلفاء کا پلہ سبک نہ رہ جائے، اس نے اپنے اعمال حکومت کو تحریر کیا کہ جب تمہیں میرا یہ فرمان ملے تو لوگوں کو اس امر کی دعوت دو کہ وہ صحابہ اور پہلے خلفاء کے فضائل میں بھی حدیثیں روایت کریں، اور دیکھو مسلمانوں میں سے جو شخص بھی ابو تراب علیہ السلام کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے تو اسے توڑنے کے لیے صحابہ کے لیے بھی ویسی ہی حدیثیں گڑھ کر بیان کرو کہ یہ چیز مجھے بہت پسند اور میرے لیے خنکی چشم کا باعث ہے، اور یہ چیز ابو تراب علیہ السلام اور اس کے شیعوں کی حجت کو کمزور کرنے والی اور عثمان کے فضائل و مناقب سے بھی زیادہ گراں گزرنے والی ہے۔ چنانچہ اس کے خطوط لوگوں کو پڑھ کر سنائے گئے، جس کے نتیجے میں صحابہ کے فضائل میں ایسی روایتیں گھڑنی شروع ہو گئیں کہ جن کی کوئی اصل و حقیقت نہ ہوتی تھی۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 16۔ اس سلسلے میں ابن عرفہ معروف بے لفظیہ نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے اور ابن ابی الحدید نے اسے اپنی شرح میں درج کیا ہے کہ صحابہ کے فضائل میں اکثر موضوع حدیثیں بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئیں تاکہ ان کی بارگاہ میں رسوخ حاصل کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اس ذریعے سے بنی ہاشم کو ذلیل و پست کر سکیں گے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 16۔ وضع روایت کی عادت تو پڑ ہی چکی تھی، اب دنیا پرستوں نے سلاطین و امراء کا تقرب حاصل کرنے اور مال دنیا سمیٹنے کے لیے اسے ایک ذریعہ بنا لیا، جیسا کہ غیاث ابن ابراہیم نے مہدی ابن منصور کو خوش کرنے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کبوتروں کی پرواز میں ایک روایت گھڑ کر سنا دی، اور ابو سعید مدائنی وغیرہ نے اسے ذریعہ معاش بنا دیا، اور حد یہ ہے کہ بنی امیہ اور بعض متصوفہ نے معصیت سے روکنے اور اطاعت کی طرف راغب کرنے کے لیے وضع حدیث کا جواز بھی دے دیا۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں بے کھٹکے روایتیں وضع کی جاتی تھیں اور اسے شریعت اور دیانت کے خلاف نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ عموماً یہ کام وہی لوگ انجام دیتے تھے کہ جو بظاہر زہد و تقوی اور صلاح و رشد سے آراستہ ہوتے تھے اور جن کی راتیں مصلوں پر اور دن جھوٹی روایتوں سے دفتر سیاہ کرنے میں گزرتے تھے۔ چنانچہ ان جعلی روایتوں کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2661 حدیثیں منتخب کیں، مسلم نے 8 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں قابل انتخاب سمجھیں، ابو داؤد نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں انتخاب کیں، احمد بن حنبل نے 7,50,000 حدیثوں میں سے 30,000 منتخب کیں۔ مگر جب اس انتخاب کو دیکھا جائے تو ایسی حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ وہ کسی حالت میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ آج مسلمانوں میں ایک معتدہ طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ جو ان مسانید و صحہ پر نظر کرنے کے بعد سرے سے حدیث کی حجیت ہی سے انکار کر چکا ہے۔ دوسری قسم کے روات وہ ہیں کہ جو موقع و محل کو سمجھے بغیر جو الٹا سیدھا انہیں یاد رہ جاتا تھا وہ روایت کر دیتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب البکاء علی المیت میں ہے کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو صہیب روتے ہوئے ان کے ہاں آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے صہیب تم مجھ پر روتے ہو، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ خدا عمر پر رحم کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نہیں فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے مومن کی میت پر عذاب ہوتا ہے۔
البتہ یہ فرمایا تھا کہ کافر کی میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب میں اضافہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ام المومنین نے فرمایا کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ ایک کا بار دوسرا نہیں اٹھاتا، تو یہاں رونے والوں کا بار میت کیسے اٹھائے گا؟ پھر حضرت عائشہ سے یہ حدیث درج کی ہے کہ جس سے پہلی حدیث کی مزید تشریح ہوتی ہے۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی عورت کی طرف سے ہو کر گزرے کہ جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے تو اس پر رو رہے ہیں اور وہ قبر میں مبتلا عذاب ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 432 حدیث 1227۔ تیسری قسم کے روات وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منسوخ کو سنا، مگر اس کے ناسخ حدیث کے سننے کا ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ اسے بیان کرتے یا اس پر عمل کرتے۔ حدیث ناسخ کی مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس میں حدیث منسوخ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا مگر اب تم زیارت کر سکتے ہو، علال الشرائط جلد 2 صفحہ 439۔ اس میں زیارت قبور کی نہیں کو اذن زیارت قبور سے منسوخ کر دیا ہے، تو جن لوگوں نے صرف حدیث منسوخ کو سن رکھا تھا وہ اسی پر عمل پیرا رہے۔ چوتھی قسم کے روات وہ ہیں کہ جو عدالت سے آراستہ، فہم و ذکا کے مالک، حدیث کے مورد و محل سے آگاہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، متعید و مطلق سے واقف اور کذب و افطرا سے کنارہ کش تھے۔ جو وہ سنتے تھے ان کے حافظے میں محفوظ رہتا تھا اور اسے صحیح دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ انہی کی بیان کردہ احادیث اسلام کا سرمایہ غل و غش سے پاک اور قابل اعتماد و عمل ہے، خصوصاً وہ سرمایہ احادیث جو امیر المومنین علیہ السلام سے امانت دار سینوں میں منتقل ہوتا رہا اور قطع و برید اور تحریف و تبدیل سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اسلام کو صحیح صورت میں پیش کرتا ہے۔ کاش کہ دنیا ان علوم کے سرچشموں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز حاصل کرتی، مگر تاریخ کا یہ افسوسناک باب ہے کہ خوارج اور معاند آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین سے تو حدیث دی جاتی ہے، اور جہاں سلسلہ روایت میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کسی فرد کا نام آ جاتا ہے تو قلم رک جاتا ہے، چہرے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں اور تیور بدل جاتے ہیں۔